أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ ہم سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت کہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے فکر آخرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے اور میں نے اسی کے ضمن میں یقین آخرت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک انسان دلائل کی روشنی میں جب کوئی بات سنتا ہے تو اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں یقین کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس یقین کو قرآن مجید نے علم الیقین کا نام دیا. پھر اس کا یقین مزید بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ اس شے کو مشاہدے کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو اس یقین کی کیفیت کو قرآن مجید میں عین الیقین کا نام دیا. لیکن جب ایک انسان دلائل کی روشنی میں اس بات کو سن کر مشاہدے کے تجربے سے بھی گزر جاتا ہے اور پھر مشاہدے کے بعد عملی تجربہ بھی کر لیتا ہے اس شے کا تو ایک یقین اور پیدا ہوتا ہے. اس یقین کو قرآن مجید میں حق الیقین کہا گیا ہے اور یا ہم اسے یقین محکم کا نام دے سکتے ہیں. اب اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یہ سارے ایمان غیب سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جب ہمارا یقین محکم کی صورت اختیار کر لے تو پھر وہ غیر شہود کے درجے میں آ جاتا ہے. پھر وہ نظر نہ آنے والی شے گویا ایسا محسوس ہوتی ہے کہ اس انسان نے تجربہ کر لیا ہے اور یہ اسے دیکھ رہا ہے. اور یہ یقین محکم ایک انسان کو جب حاصل ہوتا ہے کہ جب ایک انسان یا تو اس شے کی کچھ علامتیں دیکھ لے
مثال کے طور پر اللہ پر یقین لانے کے لیے وہ کس تجربے سے گزرے گا، وہ کائنات کا مشاہدہ کرے گا تو اسے اللہ پر یقین پختہ ہو جائے گا۔ اس کا اگر نبیوں پر ایمان پختہ ہونا ہے تو انبیاء کی تعلیمات کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو انبیاء علیہ السلام سے متعلق آسمانی کتابوں سے متعلق اس کا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک یقین کو بڑھانے کی ایک دوسری چیز ہے کہ جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ ایک انسان جب حقیقت میں عبادتوں کو اپنا لیتا ہے تو اس کا یقین انکریز ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ عبادت، اس کا کانسیپٹ اللہ رب العالمین نے فکر آخرت کے فوری بعد پیدا کیا۔ یعنی پہلے فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، آخرت یقینی ہے۔ اب اس یقین کو اپنے دل میں پیدا اس طرح کرو کہ ایاک نعبد، عبادتوں کے اندر لگ جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادتیں تمہارا یقین بڑھاتے بڑھاتے تمہیں یقین محکم کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایاک نعبد کا ترجمہ یہ ہے کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ اگر ایک انسان عبادت تو کر رہا ہے اور اپنی مرضی کی کر رہا ہے تو پھر وہ یقین کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ اگر ایک انسان زکوٰۃ تو ادا کر رہا ہے لیکن اپنے من پسند لوگوں کو دیتا ہے، رب کے بتائے ہوئے مخارج پر خرچ نہیں کرتا، تو پھر وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوئی، پھر وہ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے۔ تو فرمایا تم عبادت کر کے یقین کی اس منزل تک جب ہی پہنچو گے کہ جب تم عبادت اسی کے لیے کرو گے، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو گے۔ اور یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تقدیم و تاخیر فرمائی ہے، یعنی ترجمے کے اندر، معانی کے اندر، مفہوم کے اندر وزن پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا نعبد ایاک، ترکیب جو ہی واقع ہونی چاہیے، نعبد ایاک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن رب العالمین نے فرمایا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے التقدیم ما حقه التاخیر یفید الحصر والتقدیر، جب کوئی لفظ اپنے سیاق سے ہٹا کر اس لفظ کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے، آگے پیچھے کلام کی ترتیب سیٹنگ الگ کر دی جائے، تو اس کلام کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور ترجمہ یہ ہوگا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت نہیں کرتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اسی طریقے پر کہ جس طریقے پر تو نے ہمیں عبادت کرنا سکھائی۔ اب ایک انسان جب عبادت اسی طریقے پر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ یقین محکم کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے سامنے غیب نہیں رہتا، غیب شہود سے بدل جاتا ہے۔ فرمایا فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت اتنی کرو کہ تم یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اس لیے کہ یقین کی منزل پر مفسرین نے ایک اس کا ترجمہ یقین کا یقین سے ہی کیا، یعنی عبادت اتنی کرو کہ یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور ایک ترجمہ مفہوم یہ بھی ہے کہ لفظ یقین کا ترجمہ انہوں نے موت سے کیا ہے،
اس لیے کہ موت بھی یقینی چیز ہے، اور موت کا تجربہ کرنے کے بعد ایک انسان کو وہ اشیاء جو غیب کے پردے میں تھیں، موت کا تجربہ ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا، قبر سے متعلق کچھ معلومات ہم نے دیکھی نہیں ہے، برزخ کے حالات ہمیں آنکھوں دیکھے حال نہیں ہے، ہم نے اس کا تجربہ نہیں کیا ہے، لیکن جب ایک انسان کو موت آ جاتی ہے تو موت کے بعد وہ غیب میں چھپی ہوئی ساری چیزیں وہ اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، پھر اس قبر کے حالات بھی اس کے سامنے منکشف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت اتنی کرو کہ اس یقینی کیفیت کو پا لو۔ اب اس یقینی کیفیت کو پانے کے لیے، اس منزل کو آسان کرنے کے لیے عبادت اپنی لذت کے ساتھ اور اپنے حسن کے ساتھ کروانے کے لیے جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اور خاص بندوں کو یقین کی وہ منزل عطا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ان سے عبادت رمضان کے مہینے میں کرواتے ہیں، پھر انہیں وہ توفیق دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے باوجود اس کے کہ بے شمار پریشانیاں ہیں، باوجود اس کے کہ بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی سی کوشش کر کے عبادت کر کے یہ یقین کی اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس منزل تک اس انسان کو پہنچنا ہے۔ نبی علیہ السلام شعبان کے آخری جمعے کو صحابہ کرام کے سامنے رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے کچھ گفتگو کیا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس میں حاصل ہونے والی رب کی مغفرتیں، اے میرے صحابہ تم نے لوٹ لینی ہے، اپنے دامنوں کو وسیع کر لینا ہے، عبادت اتنی کرنی ہے کہ تمہیں وہ یقین کی منزل حاصل ہو جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ شعبان کا آخری جمعے کا خطبہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اضلکم شہر عظیم، دیکھنا بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، ایسا بابرکت مہینہ کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس مہینے میں برکتوں والی رات رکھ دی گئی ہے، ایسا مہینہ آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ، اس میں ایک ایسی رات ہے، خیر من الف شہر، جو ایک رات 1000 سال کی، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ قیامہ تطوعا، ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس میں کی جانے والی عبادتوں کو نفل قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا جعل اللہ قیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادتوں کو، نماز تراویح کو، تہجد ادا کی جانے والی اس عبادت کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس شخص نے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں کوئی نیکی کرتا ہے، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ رب العالمین اسے اس نفل ادا کرنے پر فرض ادا کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ ومن ادی فریضۃ، اور جو انسان ایک فرض ادا کر دیتا ہے،
فَكَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، تو فرمایا اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا برکتیں ہیں اور کیا اللہ کی رحمتیں ہیں۔ فرمایا 70 عبادتیں اور ایک نماز فرض ادا کی، اللہ 70 فرضوں کا ثواب دے دے۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کو ہم نے اور زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر ایسا عمل ہے کہ ایک انسان جب صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت لازمی قرار دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ صبر کا ثواب ہے ہی جنت۔ فرمایا صبر کرنا ہے وشہر المواساۃ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کے خیرخواہی کرنی ہے، اور آج کے حالات بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں، پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں مزید بڑھا دیں۔ فرمائے یہ ایسا مہینہ آ گیا ہے یزاد فیہ رزق المومن، اللہ اپنے مومن بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اپنے اس رزق میں سے اپنے پڑوسیوں کا بھی حق دیں، اپنے رشتے داروں کا بھی حق دیں۔ پڑوسی صرف وہ نہیں جو آپ کے گھر کے پڑوس میں رہتا ہے، بلکہ پڑوسی تو وہ بھی ہوتا ہے جو ایک مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ رہا، آپ کے پڑوس میں آپ کے برابر میں نماز پڑھ لی اس میں کھڑے ہو کر، یہ نمازی بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کا مفہوم بہت وسیع ہے، آپ کے ملنے جلنے والے یہ بھی ایک طرح سے پڑوسی ہیں۔ فرمایا اس میں موافقات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ فرمایا اور اس روزہ افطار کرانے والے کو بالکل وہی اجر ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو کیا اجر ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ یہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اب انسان روزہ افطار کراتا ہے، رکھ دیتا ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی رحمتوں والا مہینہ، ہم ابھی سے تیاری کریں۔ فرمایا صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے پیغمبر آپ نے افطار کرانے کی بات کی، ہم میں سے ہر شخص صاحب استطاعت نہیں ہے کہ ہر شخص روزہ افطار کرانے پر قادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ هذا الثواب، اللہ رب العالمین روزہ افطار کرانے کا پورا ثواب اس شخص کو بھی دیں گے کہ جو ایک گھونٹ کسی کو دودھ پلا دے، ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے، پانی کا ایک گلاس کسی کو دے دے۔ فرمایا پورا روزہ کھلوانے کا جو ثواب اسے مل جائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، اوسطہ مغفرت، درمیانہ مغفرت والا، وآخرہ عتق رقبتہ من النار، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اپنی مغفرت کرا لو، رب کی رحمتیں اپنی جھولیوں میں سمیٹ لو اور اپنی مغفرت کرا کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ یہ وہ مہینہ آنے والا ہے، لہذا ہم آج ہی سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ روزے بھی کھلوانے ہیں اس مہینے میں، پچھلے سال سے بڑھ کر لوگوں کی زیادہ ہیلپ بھی کرنی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ مکمل طور پر کسی کو روزہ کھلوا دیں، آپ نے گھر میں کھانا بنایا ہے، آپ ایک روٹی اور اس میں شوربے کا اضافہ کر دیں اور وہ اپنے پڑوس میں بھی بھیج دیں۔ آپ نے کچھ افطاری بنائی ہے، اس میں تھوڑا سا اور زیادہ
اضافہ کر کے تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں. جتنی اللہ نے استطاعت کی ہے، اگر کسی کو تھوڑی دی ہے وہ تھوڑی لوگوں کی ہیلپ کرے. جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کا ساتھ دیں اور اس مہینے کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں اور یقین کی اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ جس منزل کو یقین محکم کا نام دیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سے صحیح معنوں میں اپنی عبادت کے کام کروا لے، ہم سے ایسے کام کروا لے کہ جس سے اس کی رضا کے ہم مستحق ہو جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.